ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ وضو اور غسل میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، یعنی شریعت کی نگاہ میں وضو اور غسل میں پانی کے استعمال کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بات یاد رکھے، شریعت کی نگاہ میں وضو اور غسل میں پانی حد سے زیادہ استعمال کرنا ممنوع ہے، اور بالکل بخل اور کنجوسی دکھانا بھی ممنوع ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ اور اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ شریعت کی طرف سے وضو اور غسل میں پانی کی کوئی حتمی مقدار متعین نہیں ہے کہ اگر اس مقدار کے مطابق کوئی وضو نہیں کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا یا وضو میں کوئی نقص لازم آئے گا۔ شریعت کی نگاہ میں کوئی مقدار واضح طور پر متعین نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کی طبیعت، مزاج اور ساخت باہمی مختلف ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے اعتبار سے پانی کا استعمال مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ البتہ زیادہ تر روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث طیبہ کے جو اس وقت دنیا میں موجود انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کی جو مقدار ثابت ہے، زیادہ تر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں 1 مد اور غسل میں 1 صاع پانی استعمال کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 349 ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے لیے اور غسل کے لیے جو پانی کی مقدار منقول ہے وہ 1 مد وضو کے لیے ہے اور غسل کے لیے 1 صاع ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسلہ الصاع من الجنابۃ یوزئہ المد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے 1 صاع اور وضو کے لیے 1 مد پانی استعمال کرتے تھے۔ مد اور صاع کا موجودہ وزن کیا ہے؟ چنانچہ یاد رکھیں، موجودہ دور میں 1 مد 796.068 گرام ہے اور 4 مد 1 صاع بنتا ہے، اور موجودہ وزن کے حساب سے 1 صاع 3.25 کلو سے کچھ زائد بنتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر یہ پانی استعمال کیا کرتے تھے، اتنا پانی۔ البتہ مختلف احادیث کی کتابوں میں اس سے کم اور زیادہ بھی منقول ہے۔ دراصل یہ جو مقدار ہمارے سامنے آئی، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں پانی کے استعمال میں بہت زیادہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو وضو کا سنت طریقہ ہے اس سے محروم ہو جائیں، اور اس سے بہت زیادہ بڑھنا بھی نہیں چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسراف کریں اور فضول خرچی کرنے والے بن جائیں۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو لوگ پانی وضو اور غسل میں ضائع کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق وضو اور غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔